السلام علیکم، میں ہوں کرن ناز. شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے میری ویڈیو کے لیے وقت نکالا. اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری گزارش ہوگی کہ اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. ابھی میری نظر سے ایک ویڈیو گزری جس میں عظمیٰ بخاری صاحبہ مسلم لیگ نون سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے فردوس عاشق آوان صاحبہ موجود تھیں. جاوید چودھری صاحب کا یہ پروگرام کل تک کے نام سے ایکسپریس نیوز پر نشر ہوتا ہے. اس پروگرام کی ریکارڈنگ کی یہ ویڈیو لیک ہوئی ہے یا لیک کی گئی ہے، یہ منظر عام پر آئی ہے، جس میں جو گیسٹ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، کیونکہ عظمیٰ بخاری ویڈیو لنک پر تھیں، جو گیسٹ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ان میں فردوس عاشق آوان صاحبہ اور قادر مندوخیل صاحب دکھائی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ جاوید چودھری بھی ہیں. کچھ ہو یہ رہا ہے کہ فردوس عاشق آوان صاحبہ نے کچھ گالیاں دی ہیں باقاعدہ، اور اس کے بعد رکھ کے ایک تھپڑ رسید کیا ہے، ایک چماٹ رسید کیا ہے قادر مندوخیل صاحب پر، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نو منتخب MNA ہیں. اس کے بعد انہوں نے بھی آبویسلی جب کسی کو تھپڑ پڑتا ہے تو وہ چاہے سامنے عورت ہو چاہے مرد ہو، لیکن سامنے والا ریئیکٹ کرتا ہے. اینڈ مجھے دیکھ کر بڑا یہ اچھا لگا کہ قادر مندوخیل صاحب نے ریئیکٹ کیا، اور اس کے فوراً بعد شاید انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ خاتون ہیں، وہ دوبارہ پیچھے ہٹے ہیں. اس کے بعد پھر مزید جاننے کے لیے، مزید دیکھنے کے لیے، کیونکہ فردوس عاشق آوان صاحبہ بیانات ایسے دے دیتی ہیں جس پر ضرور وہ بریکنگ نیوز بنتی ہے، لیکن فردوس عاشق آوان کو کبھی اس طرح کے روپ میں نہیں دیکھا کہ وہ کسی ٹاک شو میں بیٹھی ہوں، مار دھاڑ کر رہی ہوں، ہاتھ پاؤں چلا رہی ہوں، زبان درازی ہو رہی ہو، گالم گلوچ ہو رہا ہو. مزید دیکھنے کے لیے میں نے جاوید چودھری صاحب کے اس پروگرام کا وہ حصہ دیکھنے کی کوشش کی، وہ کلپ دیکھنے کی کوشش کی جہاں سے لڑائی جھگڑے کا آغاز ہوا تھا. بات ہو رہی تھی، دونوں طرف سے کاؤنٹر سٹیٹمنٹس آ رہے تھے. جو مندوخیل صاحب ہیں وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، جو فردوس عاشق آوان صاحبہ ہیں وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہی تھی، اور اسی دوران قادر مندوخیل صاحب نے ان کو باجی کہا، جو فردوس عاشق آوان صاحبہ کو بہت برا لگا، اور انہوں نے کہا کہ اپنی گندی زبان سے مجھے باجی مت کہو. اس کے بعد وہ ان کی کرپشن کے قصے سنانے لگے کہ آپ نے سیالکوٹ میں کرپشن کی ہے، اور یہاں پر فردوس عاشق آوان صاحبہ کو غصہ آنا شروع ہوا، اور بہت زیادہ یہ بات بڑی، بہت زیادہ غصہ ہوا، اور اتنا غصہ ہو گیا کہ پھر اس کے بعد وہ بات مار دھاڑ تک، گالم گلوچ تک پہنچ گئی، اور فردوس عاشق آوان صاحبہ نے اپنی مخالف جماعت کے ایک MNA کو، قادر مندوخیل کو، ایک تھپڑ رسید کر دیا. نہ صرف تھپڑ رسید کیا بلکہ گالم گلوچ بھی ہوئی. آبویسلی اب مزید جب باتیں سامنے آئیں گی، جب مزید اس پر بات ہوگی، تب پتہ چلے گا کہ آخر اصل ریزن تھا کیا، کیوں فردوس عاشق آوان صاحبہ اتنے غصے میں آ گئی. لیکن جتنا کچھ میں اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ پائی ہوں، جو کچھ مجھے نظر آیا، جہاں پر غصہ بڑھا کہ ڈیفیم آپ مجھے کر رہے ہیں، میں آپ کو عدالت تک لے کر جاؤں گی، اور اس پر قادر مندوخیل نے کہا کہ میں عدالت میں یہ بات ثابت کروں گا کہ آپ نے سیالکوٹ میں کرپشن کی ہے. اتنی بات اس ویڈیو میں مجھے سمجھ آ رہی ہے، مجھے دکھائی دے رہی ہے، مجھے نظر آ رہی ہے. اس بات کے بعد یہ مار کٹائی جو شروع ہوئی، یہ گالم گلوچ جو شروع ہوئی، فردوس عاشق آوان صاحبہ کا غصہ اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو رکھ کے چماٹ مار دیا. مزید گالم گلوچ بھی ہوتی رہی. کچھ جواب میں یقیناً جس کو تھپڑ پڑتا ہے وہ جواب میں کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے، تو اگر انہوں نے اپنے ہاتھ کا استعمال اس طرح سے کیا کہ روکنے کی کوشش کی، دھکا دینے کی کوشش کی، اور اچانک ان کو یاد آیا، جو مجھے فیل ہوا کہ ایسا قادر مندوخیل کو فیل ہوا کہ یہ خاتون ہے، وہ فوری طور پر اس بات پر پیچھے ہٹے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ زبانی کلامی ضرور ایسا ہوا ہے جس پر جنہوں نے یہ ویڈیو لیک کی ہے، یقیناً جو چینل کے اندر لوگ موجود ہوں گے ان کی جانب سے یہ کیا گیا ہوگا، جنہوں نے یہ ویڈیو لیک کی ہے وہاں پر انہوں نے ضرور بیپ لگایا ہے جب قادر مندوخیل صاحب نے جواب دینا چاہا ہے. لیکن میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر کرپشن کے الزامات پر کسی کو تھپڑ لگانا جائز ہے یا کسی کو تھپڑ لگانا بنتا ہے، تو میرے حساب سے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے تمام وزیروں، مشیروں بشمول وزیر اعظم، ان سب کو روزانہ تھپڑ پڑنے چاہیے. یہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے، کیونکہ جس حد تک کرپشن
چور 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 کا شور مچا کر آپ لوگوں نے رکھا ہے، اتنے تو کرپشن پر الزامات ایک دوسرے پر کوئی نہیں لگاتا، اتنے تو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں پر نہیں لگائے، اتنے تو مسلم لیگ نون کے لوگوں نے آپ پر کبھی بھی کرپشن کے الزامات نہیں لگائے جتنا پاکستان تحریک انصاف کرپشن کے الزامات لگاتی رہی ہے۔ اور 3 سال آپ کی حکومت کو گزر گئے ہیں، نیب کی طرف سے تحقیقات ہو رہی ہیں، عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، لیکن ثابت آج تک آپ لوگوں کی طرف سے کچھ کیا نہیں گیا، نیب آج تک کچھ ثابت نہیں کر پایا، لیکن مسلسل کرپشن کا شور ہو رہا ہوتا ہے، الزامات لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن آج تک کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا کہ کسی نے اٹھ کر تھپڑ مار دیا ہو۔ آپ کے نعیم الحق صاحب، اللہ ان کو جوار رحمت میں اپنی جگہ دے، وہ ایک ایسا واقعہ کر چکے ہیں، مخالف کے اوپر گلاس پھینک چکے ہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات۔ فواد چودھری صاحب اپنے غصے کا اظہار اس طرح سے ایک صحافی کو تھپڑ مار کر چکے ہیں۔ اس طرح کے واقعات پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر یہ غصے والے جذبات ضرورت سے زیادہ ہی محسوس ہوتے ہیں، اور یہ حدود سے تجاوز کرتی ہوئی چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بہت زیادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خان صاحب، یہ کون سی منفی سیاست ہو رہی ہے، یا کس قسم کی یہ تربیت ہو رہی ہے کارکنان کی بھی، رہنماؤں کی بھی، کہ نہ اپنے غصے پر کنٹرول ہے، نہ اپنے ہاتھ پاؤں پر کنٹرول ہے، نہ اپنی زبانوں پر کنٹرول ہے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو جو کچھ قادر مندوقیل نے اگر آف کیمرہ کچھ ایسا کہا ہے کہ جس پر وہ اتنے غصے میں آ گئیں کہ انہوں نے تھپڑ لگا دیا، تو وہ بات بھی یقیناً قابل مذمت ہوگی، لیکن یہ بات جو فردوس عاشق اعوان نے کیا ہے، تھپڑ مارا ہے، گالیاں دی ہیں، خود ایک سینئر رہنما ہوتے ہوئے، ایک سینئر عہدے پر ہوتے ہوئے، ایک بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے، ایک سامنے والے ایم این اے کو، ایک سامنے والے سیاسی جماعت کے ایک شخص کو، ایک سیاستدان کو آپ نے اپنی کسی بات کی وجہ سے یا آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات لگانے کی وجہ سے آپ نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا، تو یہ انتہائی قابل مذمت نہ صرف بات ہے، بلکہ عمران خان صاحب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی سیاسی جماعت ہے، اس جماعت کے اندر آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اس حد تک اپنے غصے پر برداشت نہیں رکھ پاتے، کنٹرول نہیں کر پاتے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کو بجائے دلیل سے جواب دینے کے تشدد پر اترا جائے، گالم گلوچ کی جائے، تو یہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے یقیناً حد سے تجاوز کیا ہے، اپنے عہدے کا احترام نہیں کیا، اپنے سیاسی مخالف کا احترام نہیں کیا، ٹی وی اسکرین کا احترام نہیں کیا، ملک کی عزت کا بھی احترام نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ آپ اس وقت حکومت میں ہیں، آپ کے پاس ایک بڑا عہدہ ہے، لیکن آپ نے ان میں سے کسی بھی بات کا احترام نہیں کیا، آپ نے یہ سوچا نہیں کہ کل جب یہ بریکنگ نیوز بن کر نہ صرف پاکستانی ٹی وی چینلز پر بلکہ دیگر بیرون ملک ٹی وی چینلز پر جب یہ بات چلے گی تو کتنی جگ ہسائی ہوگی پاکستان کی، آپ نے اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں کیا، اور جنہوں نے ویڈیو لیک کی ہے انہوں نے بھی اپنی ٹی آر پیز بڑھانے کے لیے یا پھر اپنے کیا کہہ لیجئے کہ ویوز کو بڑھانے کے لیے یہ حرکت کر تو دی ہے، لیکن میرے لیے بڑا قابل افسوس ایک یہاں پر پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جو اینکر صاحب کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر، جاوید چودھری صاحب ایک سینئر اینکر ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سارا معاملہ جب اتنا گمبھیر ہو رہا تھا، جب بات گالم گلوچ تک پہنچ گئی تھی، تو جاوید چودھری صاحب کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے رہے اور معاملے کو دیکھتے رہے کہ یہ خود بخود سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، خود بخود حل ہو جائے گا، یا پھر انہوں نے انتظار کیا کہ یہ بات اس حد تک پہنچ جائے جو کہ اب ہو گئی ہے اور ویڈیو سامنے آ گئی ہے، تھپڑ لگ گیا ہے۔ بہرحال سیاسی کارکنوں کی، سیاسی رہنماؤں کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور خاص طور پر حکمراں جماعت آپ کے لیے تو یہ بہت زیادہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایسا نظر آتا ہے آپ کے وزیروں مشیروں کو دیکھ کر کہ شاید یہ طاقت کا نشہ ہے جو طاقت جانے کے بعد پھر صحیح کا حرن ہوگا۔ تو خدا کے لیے وطن کی عزت اس وقت آپ لوگوں کے کاندھوں پر ہے کہ آپ اس وقت حکمران ہیں۔ تمام سیاسی رہنماؤں سے یہ درخواست ہے، گزارش بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ آپ کی سیاست کی ضرورت ہے، آپ کے ایروگنس کی یا آپ کے غصے کی یا آپ کے جذبات پر قابو نہ رکھنے کی ضرورت پاکستان میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ پلیز اپنے کارکنوں کی تربیت ضرور کریں۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جو کیا، مزید جو اس کی ڈیٹیلز آئیں گی وہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن جتنا کچھ سامنے آیا ہے وہ قابل مذمت ہے، نہ صرف جو انہوں نے کیا بلکہ اگر قادر مندوقیل صاحب کی جانب سے بھی کچھ اس طرح کی حرکتیں اور کچھ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، جتنا کچھ میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ جس پر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو اتنا غصہ آ گیا کہ وہ تھپڑوں پر اور گالم گلوچ پر اتر گئیں، تو یہ بھی قابل مذمت بات ہے۔ لیکن جتنا دکھا ہے کہ آپ نے ہی اپنی طاقت کا بھی ناجائز فائدہ اٹھایا ہے،
اپنے حکومت میں ہونے کا غرور یہ آپ کے اندر سے ٹپک رہا تھا کہ آپ نے ایک سینئر صحافی کے پروگرام میں ہوتے ہوئے ایک سامنے آپ کا ہی سیاسی مخالف وہاں پر بیٹھا ہوا ہو, دوسری جماعت کا سیاسی حریف بیٹھا ہوا ہو اور آپ نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا ہو. تو یہ منفی سیاست یہ نہ تو سیاستدانوں کے لیے بہتر ہے نہ پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہے. خدا را اس کو درست کریں. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.